اگر آپ کو بہت فکر ہے اپنی دولت کی، کھل کر صدقہ کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے مال کے اندر جو ہے وہ برکت لے کر آئے گا. آپ اور اس رول کو اپنی ہر نعمت پر اپلائی کر لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں خراب نہ ہوں. اب 40 کے بعد تو ویسے آپ کی جاتی ہے، آپ کتنی لیزر کروا لیں پھر بھی آپ کی کم ہوگی. 40 کے بعد آپ کی آنکھیں جائیں گی، 60 کے بعد آپ کی ہیئرنگ جائے گی، 55 کے بعد آپ کا بی پی آگے پیچھے ہو جائے گا، 45 کے بعد آپ کی شوگر لیول آگے پیچھے ہو جائے گی. یہ سب تو ہوں گے، اٹس اے پارٹ آف لائف. آپ جس چیز کو، اپنی جس نعمت کو چاہتی ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ پرولونگ کرے، آپ اس کو صدقہ کرنا شروع کر دیں. ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں لگانا شروع کر دیں. تھوڑا 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 اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ نظر تو آ رہا ہے ہمیں. مساکین تھے، کون سے لاکھوں روپے کا چیکس دے دیے تھے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، بس 2 لوگوں کو جگہ دے دی تھی، آئیں بیٹھ جائیں ہماری کشتی میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نعمت کی اس طرح سے حفاظت کر لی. تو ہم جس نعمت کو چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے، اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مفہوم آتا ہے. ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. آپ نے فرمایا پرانی قوموں میں ایک شخص تھا، کسان تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس نے ابھی اپنا ہل چلایا ہے اور بیج ڈالا ہے اور اس کی بہت خواہش تھی کہ بارش ہو جائے میرے لینڈ کے اوپر. تو وہ دعا کر رہا تھا. دعا کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے. بادل آئے اور اس کے بعد جب بادل اس کے لینڈ کے اوپر، اس کی زمین کے اوپر پہنچے تو اس نے ایک آواز سنی اور فرشتے نے آسمان سے آواز لگائی کہ نہیں، اس جگہ بارش نہیں ہوگی، آگے چلے جاؤ، آگے بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سنایا تو یہ شخص بہت حیران ہوا کہ دعا میں کر رہا تھا اور میں اتنی دیر سے بادلوں کو آتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے آواز آئی کہ یہ بارش یہاں نہیں ہوگی، آگے ہوگی. تو اس کو فکر ہوئی. اس نے کہا چلو لیٹس فگر آؤٹ، عبادت جاتے کہاں ہیں. کیوریوسٹی تو انسان کے اندر ہے نا، ہم دیکھیں تو اصل میں یہ میری دوست آئی ہیں، میری ساس سے باتیں کیا کر رہی ہیں. کیوریوسٹی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، تو اس شخص کے اندر بھی آئی. یہ بادل کو فالو کرنے لگ گیا. پھر جو فالو کرا تو اس نے دیکھا کہ ایک اور کھیت تیار تھا اور بادل وہاں گیا اور پھر بارش برسنا شروع ہو گئی. اس شخص سے رہا نہیں گیا. اس شخص نے اس کھیت والے جو آنر تھا، اس کا کسان تھا، اس سے کہا اور اس کو سارا معاملہ بتایا کہ میں اس طرح سے دعا کر رہا تھا اتنے دن سے، اور پھر بادل آتے دیکھے اور پھر میں نے بادلوں سے آواز سنی اور یہاں آ کے بارش ہو گئی. تو ایسی کیا خاص بات ہے آپ کی زمین میں جو میری زمین میں نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے اور تو کوئی خاص چیز یاد نہیں ہے، اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، آپ یہ حدیث ہے، بس اتنا پتا ہے کہ میں جب بھی اپنی فصل ہارویسٹ کرتا ہوں، جب بھی میری فصل کٹتی ہے تو میں 1/3 مال جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، یعنی اپنا کھانا پینا، سسٹیننس. 1/3 مال جو ہے وہ میں اس کو رولنگ کے لیے رکھتا ہوں، یعنی میں ری انویسٹ کرتا ہوں کہ جب میں اگلی فصل دوبارہ سے جو ہے وہ گرو کروں گا. اور 1/3 مال میں صدقہ کر دیتا ہوں. 1/3 از اے لاٹ. آپ سے کوئی کہے کہ اپنی 1/3 مال کو صدقہ کر دیں، اٹس اے لاٹ. آپ سوچیں، یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی ہر فصل پر 1/3 مال صدقہ کر دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا آپ کرم دیکھیں کہ یہ 1/3 اللہ کے راستے میں دیتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کا وہ 1/3 جو یہ گھر والوں کے پاس رکھتا تھا، اللہ اس میں اتنی برکت ڈالتا تھا کہ وہ 10 ٹائمز بڑھ جاتا تھا. آپ سوچیں کہ بادل جو ہے وہ لمیٹڈ اس کی لینڈ کے اوپر بارش کر رہا ہے، کتنی اللہ کی رحمت ہے. اور یہ وہی شخص یقین کر سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں فریکوینٹ صدقہ دینے والا ہو اور اس کی برکتوں کو دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک کاروبار کرنے والا تھا، ایک اچھا بزنس مین تھا مدینہ میں، اور اس کا بھائی تھا، سگا بھائی تھا. اس کا بھائی جو تھا وہ رسول اللہ کے اصحاب صفہ میں سے آتا تھا. اصحاب صفہ آپ جانتے ہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے دن اور رات. تو یہ شخص جو تھا، جو بزنس مین تھا مدینہ کا، اس کا بھائی جو تھا وہ اصحاب صفہ میں تھا، اور اس کا بھائی اس پر ڈیپینڈنٹ تھا، یعنی ہی شیئرز ہز ٹیبل. کوئی خود تو کاروبار میں کوئی مدد نہیں کرتا تھا، لیکن وہ بھائی کے گھر ہی کھانا پینا اور کپڑے کا معاملہ اور اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ یہ جو بھائی تھا دوسرا، جو کاروبار کرنے والا تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ جو میرا بھائی ہے کاروبار میں میری مدد نہیں کرتا ہے، لیکن آ کر بس کھانا کھاتا رہتا ہے، جیسے ہم نہیں بعض اوقات کہتے ہیں روٹی توڑتے رہتے ہیں. کتنے سخت الفاظ ہیں کہ ہماری روٹی توڑتے ہیں. ہماری روٹی کس نے دی ہمیں؟ ہم خود تو کھا نہیں سکتے. اللہ چاہے
تو ایک نوالا کیا میز آپ کے سامنے لگی اور آپ کے حلق سے ایک نوالا نہیں اتر سکتا. اللہ چاہے تو ایک نوالا ہی حلق میں اٹک کے رہ جائے اور وہی موت کا باعث بن جائے. تو اس شخص نے اللہ کے رسول سے شکایت کی جبکہ اس کا بھائی علم حاصل کرنے والا تھا, دین کے راستے میں لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق من اجلہ, شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو. اس لیے کہ نیک بھائی تھا, علم کے میدان میں دین کی سروسز میں لگا ہوا تھا, اس کو اپنے گھر میں جگہ دینا اور اس کے اوپر خرچ کرنا تو برکت کا باعث تھا. تو اللہ کے رسول نے اس کو انکریجمنٹ دے دی. یہ کہانی ہمیں بہت سی چیزیں سکھا رہی ہے. آپ اپنی جس چیز کو بچانا چاہتے ہیں, اولاد کو بچانا چاہتے ہیں نا, تاکہ اولاد قائم رہے, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے, اولاد کو اللہ کے راستے میں لگائیں. جس نعمت کو بچانا چاہتے ہیں اس کو آگے اسی طرح سے بڑھائیں. اور آپ کو ان تینوں واقعات میں یہ قدر کا معاملہ جو ہے یہ بہت پرومیننٹ نظر آئے گا. یاد رکھیں جو جتنا رزق ہے نصیب میں وہ مل کے رہے گا. اللہ جو دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا, اور جب اللہ دینا نہ چاہے تو پوری دنیا آپ کو دینے کو تیار ہو, وہ آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا. یہ توکل انسان کو اپنے پیروں پر ہمیشہ کھڑے رکھتا ہے. یہ توکل انسان کو لوگوں پر کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں کرتا, انسان غنی ہو جاتا ہے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آتی ہے اس آزمائش پر صبر کرنا اور ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بتا دیا. آگے آیا دوسرے واقعے کی حکمت. حضرت خضر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں, آیت نمبر 80, وَأَمَّا الْغُلَامُ, اچھا اور جو وہ لڑکا تھا, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن, اس کے والدین اس کے ماں باپ نیک تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, کہ وہ ان کو اپنے ساتھ اپنی سرکشی میں اور اپنے کفر میں انوالو کر لے گا. حضرت ابن عباس اس آیت کو جب پڑھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہاں ایک لفظ اور موجود ہے, محذوف ہے, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا, ایک لڑکا جو تھا اور وہ جو کہ کافر تھا. اس لیے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کا مفہوم اور جو تفسیر ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ لڑکا جو تھا یہ پیوبرٹی کراس کر چکا تھا, ان کا خیال ہے, اور یہ ہائی وے رابر تھا, اس لیے وہ اس لفظ کے اندر کافر کا لفظ جو ہے وہ ایمبیڈڈ سمجھا کرتے تھے. اور قرآن نے اس کے والدین کے لیے جو ٹرم استعمال کی ہے, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن, یعنی وہ دونوں مومن تھے. آپ کو معلوم ہے جب قرآن مومن کی ٹرم استعمال کرتا ہے تو یہ ایک ہائر لیول ہے. دو لیول ہیں مسلمان کے, ایک ہے مسلم اور دوسرا ہے مومن. مسلم ہم سب ہیں, مومن کون ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے, یہ کون جانتا ہے؟ اور جس کو اللہ قرآن میں مومن کہہ دے اس کے مومن ہونے پر مجھے اور آپ کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ قرآن میں کہلوا رہا ہے کہ اس کے والدین لڑکے کے مومن تھے, یعنی نیک والدین تھے. فخشینا, تو ہمیں ڈر ہوا. اب یہاں فرسٹ پرسن نہیں آیا, وہاں آیا تھا حضرت خضر کے لیے عائبہ, ان عائبہ, میں نے عیبدار کر دیا اس کو. یہاں آیا فخشینا, ہمیں ڈر ہوا, یعنی اس ہمیں کے اندر حضرت خضر اور اللہ تعالیٰ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. تو انسان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ کو کیسے خوف محسوس ہو سکتا ہے, سوال آ سکتا ہے نا. فخشینا, ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو خوف محسوس ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, جیسے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے, اسکالرس کے ذہن میں بھی آیا. تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. حضرت خضر نے اپنے ساتھ اللہ کو کیوں شامل کیا؟ ابن عباس کہتے ہیں الخشیۃ من اللہ ہی العلم, اللہ کا خوف اصل میں علم پر بیس تھا. فرق کیا ہے؟ ہم جب ڈرتے ہیں ہم انسرٹنٹی کی وجہ سے ڈرتے ہیں, ہمیں آگے پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے جب ہم ڈرتے ہیں. آپ کو ڈر کیوں, بچوں کو اندھیرے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے سے کیا نکل آئے گا. بچے اس سے ڈرتے ہیں نا. جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم ڈرتے ہیں, جب ہمیں آگے آنے والے حالات کی انسرٹنٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, شیورٹی نہیں ہوتی, تو ہم ڈرتے ہیں. اللہ کا معاملہ بندوں جیسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے علم کی بیسس پر گیج کر لیا کہ یہ ہوگا, یہ بچہ بڑا ہوگا اور یہ ڈیفینیٹلی کفر میں بڑھے گا اور اپنے کفر میں اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی انوالو کر لے گا. تو اللہ کا خوف کا یہاں اظہار اللہ کی علم پر بیسڈ ہے. هو العلم, یہ اللہ کا علم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا. تو یہ کوئی خوف انسانوں والا خوف نہیں ہے.
اگر ہم اس خوف کو انسانوں والا خوف سمجھیں گے تو ہم اللہ کی صفت کو نہیں پہچان سکیں گے. یہاں پر اللہ کے علم کے فیئر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے ایگزیکٹ گیج کر لیا کہ یہ نقصان ہوگا. بعض اسکالرس کہتے ہیں فخشینا کا مفہوم یہاں پر کرہنا کا آ رہا ہے کہ ہمیں بہت برا لگا کہ ایسا ہونے والا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان دونوں والدین کے لیے جو مومن آئے تھے فرح ابواہ لما ولد وحزن علیہ لما قتل. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ بہت خوش ہوئے تھے, اور جب یہ بچہ قتل ہو گیا تو ماں باپ بہت غم کا شکار ہوئے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو یہ ان ماں باپ کو آلموسٹ ڈسٹروائے کر دیتا, اس لیے کہ دنیا میں ان کو کفر پر لے آتا, اور جو دنیا میں کفر پہ رہتا ہے اس کا آخرت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جہنم. تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ پیدائش پر خوشی تو بہت ہوئی تھی اور موت پر غم بھی بہت ہوا, لیکن یہ کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ ماں باپ کے لیے اور تکلیف کا باعث بن جاتا. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ بچہ عمر میں بڑھتا تو ماں باپ بھی ساتھ ساتھ اس کی محبت میں گرو کرتے. آپ سوچیں اپنی اولاد کو اپنے سامنے لے کر آئیں, جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے آپ کی محبت میں بچے کے ساتھ کمی ہوتی ہے یا محبت بڑھتی جاتی ہے؟ اٹیچمنٹ بڑھتی جاتی ہے, محبت بڑھتی جاتی ہے, محبت کے شیڈز بڑھتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات مینشن کی ہے, اللہ کو یہ ڈر ہوا, اللہ کو یہ اندازہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوگا ماں باپ کی محبت بڑی ہوگی. جب یہ بچہ کفر میں گرو کرے گا تو ماں باپ اس کو اس کے کفر میں محبت کی وجہ سے سپورٹ کرنے لگ جائیں گے. کتنا ہمارے ساتھ ٹیلی کرتا ہوا معاملہ ہے یہ. آج ہم بھی اپنی اولادوں کی محبت میں ان کو غلط ڈائریکشن میں جانے سے روک نہیں پا رہے ہوتے. وہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو آڑے آ جاتی ہے, وہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو ہمیں ان کو پیچھے سے کھینچنے کا باعث نہیں بنتی ہے. ہم کہتے ہیں سمجھ جائے گا, بیبی ہے ابھی تو. ایک تو بیبی ختم نہیں ہوتے ہمارے, 6 سال کا بھی بیبی, 16 سال کا بھی بیبی, 20 سال کا بھی بیبی, 30 سال کا بھی بیبی. 30 سال کا بیبی کبھی دیکھا آپ نے؟ تو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو یہاں پر آیا کہ یرہقہما طغیانا وکفرا, وہ ان کو طغیان, سرکشی, زیادتی اور کفر میں بڑھائے گا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے کی محبت جیسے جیسے بڑھے گی, بچہ کفر میں بڑھے گا, ماں باپ بھی آہستہ آہستہ اس کی کفر میں اس کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے, یہاں تک کہ وہ ایمان چھوڑ کر کفر میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بیسس پر یہ سارا گیج کر لیا. کچھ اسکالرس کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ کیا تھا, جو رسول اللہ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے, کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہائی وے رابر بن جائے گا, اور اس کے والدین اس کی محبت کی وجہ سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اور اس کی ڈیفینڈ کرتے کرتے پھر کیا ہوگا کہ اس کے گناہوں کو چھپانے لگ جائیں گے. اور جب انسان اپنی اولاد کے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے اور ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ خود بھی والدین جو ہیں آہستہ آہستہ انہی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ بچہ ہائی وے رابر بنا یا نہیں بنا, یا یہ تھا یا نہیں تھا, باٹم لائن اس کہانی سے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو ماں باپ کے ایمان کے سٹیٹس کو امپیکٹ کرتا. یہ اللہ کا سب سے بڑا کنسرن یہاں پر تھا, ماں باپ کا ایمان کھو جاتا. اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ڈیف اینڈ بلائنڈ کر دیتی ہے. محبت کے لیے کہتے ہیں نا, محبت اندھی ہوتی ہے, لو از بلائنڈ. یہ حقیقت ہے. آپ جس چیز سے دنیا کی محبت کرنے لگ جائیں گے وہ آپ کو آس پاس کی حقیقت بلا دے گی. انسان مال سے محبت کرتا ہے, پھر یہ نہیں سوچتا کہاں سے آ رہا ہے. انسان اولاد سے محبت کرتا ہے, پھر یہ نہیں سوچتا کہ رب کا بندہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. انسان فیشن سے محبت کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنی شریعت سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. انسان جو ہے وہ جب اپنے خاندان سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے, بس کرتا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کی بات ہے, یقیناً اس میں سچائی ہے کہ انسان محبت کی وجہ سے عقل استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے, ریشنلی سوچنا چھوڑ دیتا ہے. بالکل یہی چیز یہاں مینشن کی گئی کہ اگر ماں باپ محبت میں بڑھتے تو وہ کفر کی طرف جاتے. کفر 2 طرح کا ہو سکتا ہے جس کو ہم پڑھ آئے ہیں. ایک یہ کہ وہ اتنا زیادہ نافرمانیوں میں بچے کے ساتھ آگے بڑھ جاتے کہ وہ اسلام چھوڑ کر دوسرے ہی مذہب کے ہو جاتے.
اور ایک یہ کہ وہ اسلام کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں. ناشکری کی سینس میں بھی کفر آ سکتا ہے. تو یہ دونوں پاسبل میننگز ہو سکتے ہیں. جب بیٹے کا انتقال ہو گیا، یعنی جب بیٹے کو قتل کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ سب سے زیادہ والدین کو پہنچا، اس لیے کہ مومنین وہ تھے اور اللہ کو ان کا ڈر تھا کہ یہ کفر اور طغیانی کی طرف چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے بیٹے کو قتل کروایا تو ان کا صبر کرنا اس بیٹے کی موت کے اوپر ان کے ایمان کو نہ صرف بچا گیا بلکہ صبر کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کر گیا. اس لیے کہ اولاد کے انتقال پر صبر کے جو اجر ہیں وہ بے تحاشا انارمس احادیث میں ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے جب اللہ ہمارے کسی بہت ہی پیارے کو لے جاتا ہے، اور بہت ہی پیارے میں اگر آپ سب سے پیارا دیکھیں تو کسی کی اولاد ہی ہو سکتی ہے. سب سے بڑی ٹرائل، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش ماں باپ کی زندگی میں اولاد کا چلے جانا. ماں باپ کبھی اولاد کو نہیں بھول سکتے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب اللہ ہمارے کسی پیارے کو لے جاتا ہے اور انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا صبر اللہ کے پاس جنت سے کم نہیں ہے. اللہ کتنی ہی بڑی آزمائش ڈالے، کتنے ہی پیارے کو لے جائے، صبر مانگے اللہ سے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے کہا کہ میرے 3 بچوں کا انتقال ہوا ہے. آپ نے کہا 3؟ اس عورت نے کہا جی ہاں 3. آپ نے فرمایا کہ تم یقیناً جہنم کی آگ سے بچ گئی، اس لیے کہ تمہارا ایک تھک بیریئر آف پروٹیکشن بنیں گے یہ بچے تینوں جہنم کی آگ سے. حدیث میں آتا ہے ایک بچے کا لاس آف اے چائلڈ بہت بڑی آزمائش ہے اور یقیناً بہت تکلیف دہ بھی ہے، لیکن جب ماں باپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. اور ایک حدیث بہت ڈسکرپٹیو اور بہت ہی پیاری آتی ہے، وہ آپ عربی میں پڑھیں تو اس کا مفہوم ہی الگ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ جب کسی کا بچہ لے لیتا ہے تو اللہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے لی؟ تو فرشتہ کہتا ہے یا ربی نعم، جہاں بالکل اللہ تعالیٰ لے لی. اللہ پوچھتا ہے فرشتے سے کیا تم نے اس کے دل کا سکون لے لیا؟ تو بیسیکلی وہ جو دنیا میں سب سے اس کا بلوڈ تھا تم وہ لے کر آ گئے؟ فرشتہ کہتا ہے نعم عز و جل. اللہ پوچھتا ہے اس بندے کا اس پر رسپانس کیا تھا؟ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اس نے نماز پڑھی اور اس نے آپ کا شکر ادا کیا. اللہ کہتا ہے تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دیا ہے. وہ حمد جو صبر اور اولاد کی طرف سے آنے والی آزمائش کے اوپر صبر کے اوپر کی گئی تھی، اللہ اس حمد کی بیسس پر جنت میں بیت الحمد بنا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور یہ غور سے سنیں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. اور جتنے امتحان بڑھتے ہیں اتنا اس شخص کے درجات اللہ کی نظر میں بڑھتے جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں جتنی آزمائشیں آ رہی ہیں یقین رکھیں اللہ اس وقت آپ کے بہت قریب ہے. جس وقت آپ کو جتنا رونا آتا ہے اللہ اس وقت آپ کے بہت قریب ہوتا ہے. اور آپ سوچیں کہ اللہ جیسی ہستی آپ کے قریب ہو تو پھر آپ کو دنیا کا کیا ڈر ہونا چاہیے. اللہ آپ کے معاملات سنوارے گا. تو اللہ نے اس کے والدین کو اس طرح سے آزمایا. انشاءاللہ کل اسی آیت کو، آیت نمبر 81 کو آگے شروع کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ان کہانیوں سے وہ سبق لینا آسان بنا دے جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں قدر پر یقین رکھنے والا بنا دے. اللہ ہمیں راضی بائے رضائے رب رہنا سکھا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری تمام نعمتوں کو اپنے راستے میں استعمال کر لے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنی نہیں آتی، چاہے وہ میری زندگی ہو، میری صحت ہو، میری 5 سینسز ہو، میری اولاد ہو، میرے گھر والے ہوں یا میری اولاد ہو. اللہ ہمیں ان کی حفاظت کرنی نہیں آتی. اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہم کیسے بہترین طریقے سے ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں کہ ان کی حفاظت دنیا اور آخرت دونوں میں ہو جائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ یہ جو ہمارے دلوں پر آپ کے کلام سے نرمی آ رہی ہے، اللہ اس نرمی کو ہمارے لیے دنیا میں متقی بن کر رہنا اس کے لیے حجت بنا دے.
اللہ آخرت میں ہمارے ان دنوں کو، ہماری ان عبادات کو ہمارے نیک اعمال کی کتاب میں سے نکال۔ اللہ ترازو کے اندر ہماری ان محنتوں کو کاٹن کی طرح مت بنائیے گا۔ اللہ ہماری ان نیکیوں کو احد پہاڑ کے برابر وزن دے دیجئے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ آپ غنی ہیں۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔